اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ اعلی حضرت اگر کہتے دکھا دو جلوہ تو بھی بات بنتی تھی، مگر اعلی حضرت نے کہا دکھا دو چہرہ۔ میں نے سوچا چہرہ کیوں کہا، جلوہ کیوں نہ کہا، سوچ سوچ کے تھک گیا، بات سمجھ میں نہ آئی، آگے بڑھ گیا۔ جب آگے بڑھا مسئلہ کھل گیا کہ جلوہ اور ہے چہرہ اور ہے۔ فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ انہی کی بوبائے سمن گئے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، سبحان اللہ، انہی کی سمن گئے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ بلبل پھول کا عاشق، جہاں پھول وہاں بلبل، میرے محبوب کے لبہائے مبارک، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، ارے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل
गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। जितने भी जमीन पर चौपाए पाए जाते हैं हलाल, उनमें सबसे लजीज गोश्त किसका है? हरन का। आहू, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। आहू, कबाबे आहू, हरन के गोश्त के कबाब बड़े लजीज होते हैं। कभी खाने का इत्तिफाक हो तो बताइएगा। बड़ा महंगा है और कई ममालिक में हरन के शिकार पर पाबंदी भी है। तो इतने लजीज कबाब बनते हैं इसके। एक ये कबाब है, और याद रखिएगा गोश्त में चाहे आप मसाले लगा दें, जब तक ये पड़ा हुआ है किसी को पता चलेगा ही नहीं। हाँ, उसी मसाले लगे हुए गोश्त को सीखों पर चढ़ाकर दहकते हुए कोयलों पर रख दें तो एक धुआं सा उठेगा और दूर से एक खुशबू आएगी, पता चलेगा कहीं बारबेक्यू हो रहा है। धुआं उड़ता है, गोश्त जलता है, और जब धुआं उड़ता है तो जो इसके पास होता है उसकी आंखें जलती है ना, हैं? आंखों में सोजिश हो जाती है ना, हैं? सुनिए, एक तो ये कबाब है, एक तो ये धुआं है। एक दिल की भी एक हालत होती है जब इश्क रसूल में दिल जलता है और दिल जल के कबाब हो जाता है, फिर उससे जो धुआं उठता है तो क्या होता है? सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं, जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्मे वाला। जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्मे वाला। कबाब आहू में भी न पाया, अरे मजा जो दिल के कबाब में है। कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्मे वाला। कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। और जैसा कि देखा आपने, दुनियावी बादशाह उनका लिबास ज्यादातर जो है वो सियाह होता है, जुब्बा पहनते हैं, सियाह जुब्बा हैं। ये दुनियावी हैसियत के बादशाह, उनका लिबास सियाह, और एक अर्श की मखलूक उनका लिबास सब्ज। आला हज़रत फरमाते हैं ये सबके सब किसके फैज़ याफ्ता हैं? सुनो, सिया लिबासान दारे दुनिया, वो सब्ज पोशान अर्शे बाला। सिया लिबासान दारे दुनिया, सब्ज पोशान अर्शे बाला। हर एक है उनके करम का प्यासा, हर एक है उनके करम का प्यासा। और ये फैज़ उनकी जनाब में है, हर एक है उनके
کرم کا پیاسا یہ فیض ان کی جناب میں ہے۔ اور مرنا ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم فرماتے کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کو کافی ہے۔ کسی کو نصیحت کرنی ہونا تو اس کا ہم نے موت کا ذکر کیا جائے، کافی ہے۔ لیکن ہائے افسوس ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے کہ اب موت کی بات پسند نہیں آتی ہیں۔ بہرحال مرنا سب کو ہے، اور مرنے کے بعد ایک امتحان دینا ہے، پیپر آؤٹ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا میں اگر امتحان دینا ہو تو دو پیپر بنتے ہیں، ایک تو بنتا ہے لیگل اور ایک بنتا ہے احتیاطی۔ اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو اسے دبا کے پھر دوسرا ڈال دیا جائے۔ یہاں تو پیپر بھی آؤٹ ہے، بتا دیا گیا سوال بھی یہ ہوں گے، پھر بھی اگر تیاری نہ کیا جائے تو کیا ہے؟ سنیے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال کرنے اور تینوں کے جواب دینے، اور انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یار، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ اور وہ میدان محشر کا دن بڑا کٹھن دن، نفسی، کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کسی کے پاس مطلب کوئی کام مطلب کچھ کرے، حتیٰ کہ تمام انبیاء نے بھی یہی فرمانا ہے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ۔ اور جب امت گھوم کے حضور کی بارگاہ میں آئے گی، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے گی، تو آقا فرمائیں گے غلاموں مایوس کیوں ہوتے ہو؟ انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے، میں ہوں اسی لیے، میں شفاعت کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالی کی صفت جو کہ ہے قہار، عجیب دن ہوگا۔ اور اس وقت مجھ جیسا گناہگار جس کی گناہوں کی 1-2 فائل نہیں بلکہ دفتر کے دفتر کھلے ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت اس وقت اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے گے بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ آخری 2 شعر مقطع کے ساتھ، یہ ایک طریقے سے قطع بند ہے۔ کریم کی تعریف کہ جسے کوئی چیز دے سو دے دے، واپس نہ لے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، قربان جاؤں، یہ 2 شعر پورے سنیے گا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، ہائے ہائے،
کھلے ہاتھ، تنگ ہاتھ نہیں، کھلے ہاتھ، سخاوت میں حضور سے ایک مانگو، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، کھلے ہاتھ، اور خزانے بھرے کے بھرے، اور ایسے بھرے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی سے بڑھ کر ہے، ہر گھڑی میرے محبوب کے حسن میں، جمال میں، شان میں، وقار میں، سخاوت میں اضافہ ہی اضافہ، محبوب کے نور میں اضافہ ہی اضافہ، ہر گھڑی محبوب کی پچھلی سے بڑھ کر۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم کریم بولو کریم، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے، تو اور رضا سے حساب لینا، ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک